الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا مختصر تعارف پہلے ذہن نشین کر لیں۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا بھی کی جاتی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ صورت جس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے یہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارک نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشفاء یعنی شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورۃ المناجات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، میں ان میں سے چند ایک یہاں پر ذکر کروں گی۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ ام القرآن کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ مقدس صورت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات آپ نے سماعت کیے۔ اس کو ہم دن میں کہیں مرتبہ اپنی زبان پر لاتے ہیں، حالت نماز میں یا ویسے کسی بھی وظیفہ کے طور پر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، تو جب ہمیں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوگی تو یقیناً پڑھنے کا ذوق، شوق اور لذت زیادہ ہو جائے گی اور ہمیں اس کے مطالب جاننے کی وجہ سے مزید لطف آئے گا۔ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر بہت ہی اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ مضامین آپ ذہن نشین کر لیں کہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے انسان۔ جیسے ہی اس صورت کو کھولتا ہے سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان و رحیم پروردگار ہونے، مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر بھی اس مبارک صورت میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ بھی اس میں ہے۔ دعا کے آداب کا بیان اور اللہ رب العزت سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بروا دوں۔ معلوم ہوا کہ یہ سورت اتنی تفصیل طلب ہے۔
مگر ہم کیونکہ مختصر ہی سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک جو ہمیں سیکھنے کی توفیق دے رہا ہے وہ اسی تھوڑے پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے، تو یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسلامی آداب معاشرت میں آپ سب جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اہم مقام حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یہ تربیت فرمائی کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، یہاں تک کہ اگر تم دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لو، اپنے مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا ہوکر ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں بھی آسان ہوں اور اس کی مدد و نصرت پر انسان کا توکل مزید پختہ ہو جائے۔ جب ظاہر ہے ہر کام شروع کرتے وقت ہمیں عادت ہو جائے گی کہ ہم اللہ کا نام لے کر یہ کام شروع کریں، تو ہم ہر ایسے برے کام سے اپنے آپ کو بچا لیں گے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ ظاہر ہے اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ہم برائی سے محفوظ ہو جائیں گے، تو اس لیے ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کے بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ تو ہم کیونکہ اللہ رب العزت کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا گیا، اور اس امر کی طرف اشارہ دیا گیا کہ جب سالک راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے، جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کو، سارے جہانوں کو پالنے والا، یعنی کہ تربیت کرنے والا ہے۔ تربیت، رب بامانہ تربیت ہے یہاں پر، یعنی کہ کسی کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے، اس لیے حمد کے فوراً بعد کہا گیا کہ انسان کو یاد آئے کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اس نے تجھے ضعف اور ناتوانی، جہالت اور بے بسی کی حالت سے نکال کر منزل تک پہنچایا۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، اور یہ ماخوذ ہے علم بامانہ علامت و نشانی، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں کہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم و نسل کے ساتھ مخصوص ہوں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے، اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرط یہ کہ وہ اس کے احکام کی بجاوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دے۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور ان کا ماخذ رحمت ہے۔ رحمت الہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا انعام و اکرام، جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت قہاریت و جباریت نہیں، بلکہ صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ یہ اس لیے کہ بندے کا تعلق جو اللہ سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور روب و دبدبا پر نہ ہو، بلکہ رحمت اور محبت پر ہو، کیونکہ یہی وہ ایک نسخہ ہے جس سے انسان کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، اور یہی معراج انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیان دیکھے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، یہ اس کا کرم ہی تو ہے کہ وہ ہم جیسے گناہگاروں کو ہزار ہا ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود اپنے لطف و کرم کا دروازہ ہمارے لیے بند نہیں کرتا۔ اس کی رحمت کا وسیع دامن
کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے آغوش لطف و کرم میں لیے ہوئے ہے۔ تو یہ مبالغہ کے صیغے، یعنی کہ اس میں صرف رحمت کرنے والا نہیں مراد لیا جائے گا، بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا، اتنی رحمت فرمانے والا کہ اس سے زیادہ رحمت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ مالک کہتے ہیں اس ہستی کو جو اپنی ملک میں جو چاہے کر سکے۔ یہاں پر قرآن پاک نے بتا دیا کہ وہ مالک و مختار ہے، ہر چیز جن و ان سب اس کی ملکیت میں ہے، جیسے چاہے جس سے چاہے جو سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر بخشنا چاہے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ یوم الدین، روز جزا کا، حساب اور جزا کا مالک کون ہے؟ رب کائنات۔ انسان کو بتا دیا کہ گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جانا جو رونما ہو کر رہیں گے۔ اس دن کو بھول نہ بیٹھنا کہ جب انصاف کے ترازو میں تمہارا ہر چھوٹا بڑا عمل تولا جائے گا۔ بے شک وہ رحیم کریم پروردگار ہے، اس کی رحمت بے پایا ہے، لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت پیش نظر رہے کہ وہ عادل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ نہ دے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا نہ دے۔ کان کھول کے سن لو، وہ دن آنے والا ہے جب سب اکڑی ہوئی گردنیں جھک جائیں گی اور ظاہر و باطن میں اسی کی فرما روائی ہوگی جو حقیقی فرما روا ہے۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ امت جس کے دین کے بنیادی عقائد میں روز جزا پر ایمان لانا ہے، وہ میدان عمل میں اس وقت اس قدر پیچھے ہے کہ اسے وہ دن یاد ہی نہیں۔ وہ روز حساب اور مکافات عمل کے قانون سے یوں غافل ہے جیسے اس کو کوئی پیغام ہی نہیں دیا گیا، حالانکہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ کے اندر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک ہے جو روز جزا کا مالک ہے، جس نے ہمیں جزا و سزا دینی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ حد درجہ کی عاجزی اور انکساری۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے مولا تو ہی سب سے بلند ہے، سب سے بالا تر اور قوی تر، سب کا خالق، سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، لطف و کرم کا مینا برسانے والا۔ بندہ ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، تو اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا، اور قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا۔ تجھے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کیسے کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معبود ہو، جو اللہ ہو اور اس کی عبادت کی جائے۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا، یہاں پر تعلیم بھی دی گئی جس کا ہم ہر روز اعلان کرتے ہیں کہ مولا ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار صرف تیری ہی بارگاہ میں جھکتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں، اس طرح مدد بھی صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے۔ ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے ہی سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس دنیا میں اسباب سے منہ موڑ لے۔ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، تلاش رزق میں کہیں نہ جائے، حصول علم کے لیے کہیں نہ جائے، اور کہے کہ میں اگر کسی سے مدد لوں گا تو کہیں یہ شرک ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو شافی، رازق اور حکیم ہے، اس نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کر دیا ہے، اسی نے ان اسباب میں تاثیر رکھی ہے، لہٰذا ان اسباب کی طرف جانا یا کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بنانا یہ استعانت بالغیر نہیں ہوگا، یہ کسی غیر سے مدد حاصل کرنا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر آفرین سبب دعا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور اس کے علاوہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیازمندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبول بخشے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں، خصوصاً بالخصوص حضور تاجدار کائنات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کی حل کے لیے
دعا کرے، التماس کرے، ان کے ذریعہ سے مانگے، تو یہ استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ ہاں اگر کسی ولی، شہید یا نبی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بالذات ہے اور خدا نہ چاہے تب بھی یہ کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے، وگرنہ اگر کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگا جائے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ انہیں نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی وہ تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت تو نعمت وہ پائیں گے۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن پاک کی آیت صاف بتا رہی ہے۔ لہٰذا اگر انسان کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر طلب کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام کی مدد کی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اسی طرح فرشتوں کی مدد کو اللہ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ اور اولیاء العظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا اور انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو کثرت سے مثالیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ آپ نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 صحابہ یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ آپ کے لعاب مبارک سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا ہوئی۔ یہ تمام مددیں چونکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہٰذا سب اللہ ہی کی مدد کہلائیں گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ اب یہاں پر آ کر ایک مومن دعا مانگ رہا ہے۔ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی مسلسل انعامات کا اعتراف، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں پر ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر تھے تو ہم نماز میں پہنچے اور اس آیت تک پہنچے، ہم سیدھے راستے پر تھے تو ہم نے قرآن پاک کھولا، باوضو تلاوت شروع کی اور ہم اس آیت تک پہنچے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہتا ہے مولا تو اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ بہت سے لوگ سیدھے راستے کی طرف چلتے ہیں مگر درمیان میں ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، کبھی ان کا دھیان کہیں چلا جاتا ہے اور کبھی وہ شیطان کے حملوں اور اس کی وسوسہ اندازیوں کا شکار ہو کر حق کے راستے سے پلٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ہمیں سکھایا گیا کہ اس کے کرم اور اس کے فضل سے اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اب مسلسل دعا کرتے رہو کہ مولا مجھے ثابت قدمی سے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے اور ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اب ہمیں قرآن پاک میں ایک اور آیہ مقدسہ کے ذریعے یہ تربیت فرمائی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے
میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ معلوم ہوا کہ انسان کو سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے، اور جب اس راستے پر پہنچ جائیں تو پھر ہر لمحہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ دوسری بات، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، یعنی کہ عبادت میں پہنچ کے ہمیں وہاں پر صرف عبادت پر وہاں پر بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر امید لگاتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ اور تیسری، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مولا مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، فرمایا گیا اہدنا، یعنی ہمیں دکھا۔ یہاں پر جمع متکلم کا صیغہ ہے، نون زبر الف نا، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اس طرح دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اب سیدھے راستے کی دعا مانگنے کے بعد پھر ایک اور راستے کی طرف اشارہ کیا گیا جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، تو نے انعام فرمایا، علیہم، جن پر۔ مولا مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیہ مقدسہ انعام یافتہ لوگوں کی جو ہے وضاحت کرتی ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ فرمایا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اب یہاں بتا دیا کہ میرے انعام یافتہ لوگ کون ہیں، نبی، صدیقین، شہداء اور وہ نیک بندے جن کے راستے پر تم چل کے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم بھی ہوگے اور میری رضا بھی حاصل کر لو گے۔ ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی نشاندہی فرمائی تاکہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر جو اس کا متلاشی ہو وہ اسے پہچان سکے۔ فرمایا جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ ان انعام یافتہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کی ذات ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ صراط المستقیم سے مراد حضور کا راستہ ہے، یعنی کہ حضور کے ارشادات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ کے گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو اللہ کا قرب اور اس کی معرفت پاؤ گے۔ اور انہی کے راستے پر چلنے والے صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اولیاء کرام جو آج تک ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یقیناً ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک رسائی حاصل کر لیں گے، اور جب حضور کے قدموں تک رسائی مل گئی تو پھر اللہ کا قرب اور معرفت یقیناً ہم سب کا مقدر بن جائے گی۔ آگے فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت اور ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہیں، نہ ان کے طور طریقے اپنائیں اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کریں، اور ان کی دوستیوں اور ان کی صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت تصور کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور مجھے ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ فاتحہ کا تعارف، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس سبق سے یقیناً مستفید ہوں گی اور اپنی توجہ دکھاتے ہوئے اپنے اسباق کو مکمل طور پر تیار کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔